حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ کی شادی کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، وہ وقت یاد کیجئے جب ایک شخص مصر کے محلوں میں شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ عزت، دولت، طاقت سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ سارا کچھ بدل گیا۔ ایک واقعے نے اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ اکیلا بھوکا پیاسا لمبے سفر پر نکل پڑا۔ ریت کے طویل میدان، تپتی دھوپ اور بھوک سے نڈھال جسم، بس ایک دل جو اپنے رب کو پکارنے والا تھا۔ آخر کار اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بھوکے کی دعا تقدیر میں بدل گئی۔ اللہ نے اس مسافر کو صرف کھانا نہیں دیا بلکہ کھانا بنانے والی بھی عطا کر دی۔ جی ہاں، یہی وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت صفورہ سے ہوئی، ایک ایسی پاک دامن باحیا لڑکی جس کی ایک ملاقات نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ لیکن آخر یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ کیا واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نہیں بلکہ دو بیویاں عطا کی گئی؟ اور ان کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام نے کن شرائط پر نکاح طے کیا؟ یہ سب کچھ آپ آج کی اس ویڈیو میں سنیں گے۔ یعنی ایک ایسا واقعہ جو صرف نکاح نہیں بلکہ تقدیر کے فیصلے کی مکمل کہانی ہے۔ دوستو، یہ مکمل واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، آپ جوان، مضبوط اور نہایت باحوصلہ انسان تھے۔ ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ آگے بڑھے اور ایک گھسنا قبطی کے دے مارا، لیکن وہ گھسنا اتنا زوردار نکلا کہ قبطی موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ مصر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ فرعون کے دربار میں خبر پہنچی تو اعلان ہوا کہ موسیٰ کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے۔ لیکن ابھی رات ڈھلی نہ تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ، دربار والے تمہیں قتل کا حکم دے چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا۔ نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پاس سواری اور نہ ہی آسان سفر۔ لمبا اور سنسان سفر آپ کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں ہے، وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں بھوک، پیاس اور تھکن سے چور ہو گئے، لیکن دل میں ایک ہی یقین تھا، جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ آخر کار جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر آپ کا منتظر تھا۔ کئی چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک طرف دو لڑکیاں کھڑی تھی جو شرم و حیا کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ یہی وہ ملاقات شروع ہوئی جس نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دو لڑکیاں دیکھی تو دل میں نرمی پیدا ہوئی اور پاس جا کر پوچھا، تم دونوں اپنے جانوروں کو کیوں پیچھے رو کے کھڑی ہو؟ انہوں نے مؤدبانہ جواب دیا، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو یہاں سے ہٹا نہیں لیتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے یہ ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب احساس جاگا، رحم، غیرت اور مدد کا جذبہ۔ آپ نے بغیر سوال کیے خود ہی کنویں پر جا کر وہ بھاری پتھر ہٹایا جسے 10 آدمی مل کر بھی نہ ہٹا سکتے تھے۔ پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا اور تھکے قدموں سے ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے۔ بھوک کی شدت تھی، بدن نڈھال تھا، لیکن دل میں ایمان کی حرارت زندہ تھی، اور وہیں بیٹھ کر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور وہ تاریخی دعا مانگی جس نے تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری بھیجی ہوئی بھلائی کا سخت محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور دوستو، یہ دعا رد نہ ہوئی کیونکہ جس دل سے نکلی تھی وہ دل سچا، ٹوٹا ہوا اور بندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی وہ دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک منظر سامنے آیا۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آہستہ سے کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ دے سکیں۔
جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر ہم پہ کیا ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بھوکے تنہا مسافر کے لیے رب نے نجات، عزت اور مستقبل کے دروازے کھول دیے تھے۔ حضرت موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ چل پڑے، مگر دوستو یہاں دیکھیں ان کی امانت اور پاکیزگی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں راستہ نہیں جانتا، تم میرے پیچھے چلو، جہاں راستہ بدلنا ہوگا وہاں ایک کنکر پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ کتنی عظیم مثال تھی حیا کی، کردار کی، عزت، عفت اور پاک دامنی کی۔ اور یہی حیا، یہی امانت بعد میں ان کے نصیب میں نکاح بن کر لکھ دی گئی۔ جب حضرت موسیٰ بزرگ کے گھر پہنچے تو سامنے وہی نبی خدا حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ نے ادب سے سلام کیا، بیٹھے اور اپنا پورا واقعہ سنا ڈالا کہ کیسے ایک غلطی کے سبب وہ مصر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب مسکرائے اور فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالموں کے علاقے سے نکل آئے ہو، یہ جگہ ان کی حکومت سے باہر ہے۔ پھر ان کی بیٹی یعنی حضرت صفورہ نے باپ سے کہا، ابا جان، انہیں اپنے پاس اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ جو اجرت پر رکھا جائے سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ یہ جملہ سن کر حضرت شعیب نے فرمایا، بیٹی تم نے کیسے جانا کہ وہ قوی بھی ہے اور امین بھی؟ صفورہ نے عرض کیا، ابا جان، کنویں کا وہ پتھر جو 10 آدمی نہ ہلا سکتے تھے انہوں نے اکیلے ہٹا دیا، یہ ان کی قوت کی دلیل ہے۔ اور جب میں انہیں بلانے گئی تو انہوں نے کہا، میں تمہارے آگے نہیں چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو۔ یہ ان کی امانت داری تھی۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک صفورہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے کام کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ خدا کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ بھلے آدمی مجھے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جسے چاہوں پورا کر دوں، مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ کی زوجہ کا نام صفورہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی شادی کا واقعہ قرآن مجید میں منقول ہے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب کے گھر پہنچے اور ان کے سامنے اپنا حال بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت شفقت اور حکمت سے ان کی بات سنی۔ آپ نے محسوس کیا یہ کوئی عام مسافر نہیں ہے، بلکہ نہایت نیک، باکردار اور خدا ترس انسان ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب نے اپنی 2 صاحبزادیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں ان لڑکیوں کا نام صفورہ اور لیہ تھا، یعنی روایات میں صفورہ اور شرقہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور کچھ اہل علم نے لکھا، بڑی بیٹی کو صفورہ اور چھوٹی کو صفیرہ کہا جاتا تھا، لیکن اکثر محدثین اور مفسرین جیسے ابن اسحاق، وہب بن منبع، براز، طبری اور بغوی سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح چھوٹی بیٹی صفورہ سے ہوا تھا۔ اسی صفورہ کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ لڑکی باحیا اور شرم سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا تھا، ابا جان، انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین شخص وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ دوستو، اسی حیا اور دانشمندی نے صفورہ کو وہ مقام دیا کہ نبی وقت نے ان سے نکاح فرمایا۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی تھی اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے ساتھ وعدے کے سال پورے کیے، خلوص، محنت اور وفاداری کے ساتھ۔ وہیں ان کی ازواجی زندگی بھی محبت، سکون اور برکت سے بھر گئی۔ حضرت صفورہ ایک صالح، باحیا اور فرما بردار بیوی ثابت ہوئی جو نبی کے شایان شان کردار رکھتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا، آؤ ہم واپس اپنے وطن چلیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ صحراؤں سے گزر رہے تھے۔ اچانک دور ایک پہاڑی سمیت روشنی دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں، یا شاید آگ کا کوئی شعلہ مل جائے جس سے تم گرمی حاصل کرو۔ دوستو، وہ روشنی دراصل کوہ طور کی روشنی تھی۔ وہاں جا کر جو منظر موسیٰ نے دیکھا وہ دنیا کے لیے ایک نایاب تصویر بن گیا۔ اچانک ایک آواز گونجی، رحمت سے بھری،
جلال سے لبریز آواز، اے موسیٰ بے شک میں وہی ہوں، خدا سارے جہانوں کا رب، تمہارا خالق۔ یہ لمحہ وہ تھا جب ایک مسافر، ایک مزدور، ایک مظلوم اللہ کے حکم سے وقت کا نبی بن گیا۔ اور دیکھیں تقدیر کا حسن، جس سفر کی شروعات بھوک، خوف اور تنہائی سے ہوئی تھی، اس کا انجام وہی نبوت اور روشنی پر ہوا۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ پر وادی طور میں وحی نازل ہوئی تو وہ لمحہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ تقدیر کی تکمیل کا لمحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغام کے لیے چن لیا ہے، جا فرعون کے پاس جا، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ موسیٰ نے ادب سے عرض کیا، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے اور میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تیرا ساتھ قبول کیا، جا ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ پہاڑ سے اترے، دل میں نبوت کی روشنی اور لبوں پر اللہ کا نام۔ وہ اپنی بیوی حضرت صفورہ اور اپنے بچوں کے پاس پہنچے۔ صفورہ نے دیکھا تو چہرے پر ایک خاص نور اور غیر معمولی اطمینان پایا۔ پوچھا، موسیٰ یہ روشنی کیسی ہے؟ یہ چہرہ کیوں دمک رہا ہے؟ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، صفورہ آج میرا رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، میں اب صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر بھی بن چکا ہوں۔ یہ سن کر صفورہ نے جھک کر شکر ادا کیا۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ایمان والوں کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ اپنی فیملی کو چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، وہی سرزمین جہاں سے کبھی جان بچا کر بھاگے تھے، اب اللہ کے حکم سے دعوت حق لے کر واپس جا رہے تھے۔ دوستو، یہ منظر کتنا عجیب ہوگا، ایک شخص جو کبھی فرعون کے دربار میں شہزادے کی طرح رہتا تھا، اب وہی دربار میں رسول بن کر داخل ہو رہا تھا۔ جب موسیٰ فرعون کے سامنے پہنچے تو فرعون نے طنزیہ انداز میں کہا، اے موسیٰ کیا تو وہی ہے جو ایک انسان کو قتل کر کے بھاگا تھا اور اب میرے سامنے پیغمبر بنایا ہے؟ موسیٰ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن آج میں اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں۔ میں تجھ سے کہتا ہوں اللہ کو مان لے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون ہنسا اور غرور سے بولا، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ تب موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا۔ پورا دربار دہل گیا۔ فرعون کے جادوگر سکتے کی حالت میں آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ مگر فرعون کے غرور نے اس کے دل پر پردے ڈال دیے۔ اس نے کہا، یہ تو جادو ہے، کل کے دن میں اپنے تمام جادوگروں کو بلاؤں گا، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ دوستو، اگلے دن مصر کا سب سے بڑا میدان تیار ہوا، لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون تخت پر بیٹھا اور سینکڑوں جادوگر رسیاں اور لکڑیاں لے کر میدان میں اترے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم اپنے جادو کا نظارہ دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، زمین پر سانپ بھر گئے اور وہ چیخنے چلانے لگے۔ لوگ ڈر کے مارے دور ہٹنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا اور تمام رسیاں، تمام سانپ جو نظر آ رہے تھے، وہ اژدہا نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے۔ وہ جان گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ رب موسیٰ کی قدرت ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے موسیٰ پر اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کا غرور ٹوٹ گیا، مگر اس کا ظلم باقی رہا۔ فرعون پر ایمان لانے والوں کو سزا دینے کا بھوت سوار ہوا، لیکن اب ایمان پھیل چکا تھا اور پیچھے مدین میں حضرت صفورہ اپنے شوہر کے مشن کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کر رہی تھی۔ وہ صبر و یقین کی علامت بن گئی، ایک ایسی عورت جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، مگر اثر تاریخ کے ہر صفحے پر نظر آتا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ کا سفر اب صرف دعوت نہیں، یہ آزادی کا آغاز تھا۔ وہ وقت جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر اللہ کے راستے پر لایا گیا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، نشانیاں ظاہر ہوتی گئی۔ موسیٰ نے فرعون کے سامنے ایک کے بعد ایک معجزہ دکھایا، معجزے جو صرف نشانیاں نہیں تھے بلکہ انسان کے غرور کو جھنجھوڑ دینے والے الہی پیغامات تھے۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرعون کو سمجھایا جائے کہ وہ حق کو پہچانے، ظلم چھوڑ دے، مگر فرعون کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نشانیاں ظاہر ہوئی جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ بھی کانپ اٹھتے، مگر وہ ہر بار اپنی ضد پر قائم رہا۔ فرعون پر پہلا عذاب نازل ہوا، یعنی پانی کا خون بن جانا۔ مصر کا دریائے نیل، جن پر ان کی پوری زندگی کا دار و مدار تھا، اچانک خون میں بدل گیا۔ لوگ پانی لینے آتے، مگر مٹکوں اور گھڑوں میں پانی کی بجائے گاڑھا خون تیرتا نظر آتا۔ ان کے مویشی پیاس سے بلکنے لگے، کھانے پینے کی ہر چیز ناپاک ہو گئی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے وہاں کا پانی صاف اور شفاف رہا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا، لیکن بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اس نے اسے جادو قرار دیا۔ جب اس نے دیکھا مصیبت بڑھ رہی ہے تو موسیٰ سے کہنے لگا، اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا، مگر جیسے ہی راحت ملی فرعون نے پھر وعدہ توڑ دیا۔ پھر عذاب آیا۔ دوسرا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ دوستو ذرا تصور کریں، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، گھروں میں، باورچی خانوں میں، بستروں پر، بادشاہ کے تخت پر، حتیٰ کہ فرعون کے تاج کے اندر۔ لوگ کھانا کھاتے تو پیالے میں مینڈک کود پڑتا، سوتے تو جسم پر اچھلنے لگتا۔ پورا مصر مینڈکوں کے شور اور گندگی سے بھر گیا، لیکن پھر بھی فرعون کا دل نرم نہ ہوا۔ اس نے پھر موسیٰ سے وہی کہا۔ موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی اور یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، لیکن فرعون نے ایک بار پھر اپنے وعدے سے انکار کر دیا۔ پھر عذاب نازل ہوا۔ تیسرا عذاب جوؤں کا عذاب تھا۔ زمین کی مٹی جوؤں میں بدل گئی اور وہ انسان اور جانوروں کے جسموں پر چمٹ گئی۔ کوئی سکون نہ رہا، نہ کوئی سونا ممکن رہا، نہ کھانا ممکن رہا۔ پوری سلطنت بدحالی میں ڈوب گئی۔ فرعون کے درباری جادوگر اور وزیر چیخ اٹھے، یہ جادو نہیں، یہ خدا کا قہر ہے۔ لیکن فرعون کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اپنی خدائی کے زام میں ڈوبا رہا اور موسیٰ کو بار بار جھٹلانے لگا۔ اور پھر جو عذاب آیا وہ مکھیوں اور خون خوار حشرات کا تھا۔ یہ مکھیاں ہر اس جگہ منڈلانے لگی جو انسانوں کا مسکن تھا۔ لوگ چلا اٹھے، لیکن فرعون پھر بھی باز نہ آیا۔ اور جب قوم فرعون نے پھر ضد دکھائی تو اللہ کا 5واں قہر نازل ہوا، مویشیوں کی بیماریاں۔ جانور گر گر کر مرنے لگے، اونٹ، گائیں، بھیڑ بکریاں سب ہلاک ہونے لگی۔ زمین پر مردہ جانوروں کی بدبو پھیل گئی اور مصر کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ مگر فرعون کا غرور برقرار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ کے ذریعے ایک اور نشانی ظاہر فرمائی۔ بدن پر پھوڑے اور زخم پھیل گئے۔ لوگوں کے جسموں پر پھنسیوں اور زخموں نے ڈیرا ڈال لیا۔ کوئی مرہم کام نہ کرتا، کوئی علاج فائدہ نہ دیتا، پھر بھی وہ ضد پر اڑے رہے۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، زبردست اولے۔ آسمان بادلوں سے بھر گیا، بجلیاں کڑکنے لگی اور آسمان سے پتھروں جیسے اولے برسنے لگے۔ درخت ٹوٹ گئے، فصلیں برباد ہو گئی، گھروں کی چھتیں گرنے لگی۔ یہ منظر قیامت کا سا منظر تھا۔ فرعون کی رعایا خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھی، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمیں بچا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹا دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی آسمان صاف ہوا فرعون نے پھر کہا، یہ تو وقتی جادو تھا۔ اور یاد رکھیں اب 8واں عذاب نازل ہوا، ٹڈی دل کا عذاب۔ دوستو ذرا سوچیں، آسمان سیاہ ہو گیا جیسے سورج ڈھانپ دیا گیا ہو۔ لاکھوں کروڑوں ٹڈیاں مصر پر چھا گئی۔ انہوں نے کھیتوں، باغوں، درختوں، ہر سرسبز چیز کو چٹ کر ڈالا۔ زمین بنجر، فضا سیاہ اور لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا کہ انسان غرور سے جھک جائے، مگر فرعون نے جھکنے کی بجائے اپنی گردن میں سریا ڈال لیا اور اپنی اکڑ پر برقرار رہا۔ اور پھر اللہ کا نواں عذاب آیا، اندھیرے کا عذاب۔ ایسا گھپ اندھیرا کہ سورج نظر نہ آتا تھا۔ 3 دن تک مصر پر سیاہی چھائی رہی۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکل سکا، کوئی چراغ روشنی نہ دے سکا، مگر جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے وہاں روشنی تھی، زندگی پرسکون تھی۔ یہ ایک کھلی نشانی تھی، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 10واں عذاب بھیجا، اور یہ انتہائی سخت عذاب تھا کہ پلوٹھے بیٹے کی موت کا عذاب۔ رات کے ایک لمحے میں مصر کے گھروں میں چیخیں بلند ہوئی، ہر گھر کا پہلا بچہ مر گیا، چاہے وہ بادشاہ کا ہو، عام مزدور کا ہو، وزیر کا ہو یا عام رعایا کا ہو۔ صرف بنی اسرائیل کے گھروں میں امن تھا۔
یہ وہ لمحہ تھا جب فرعون کے غرور کی دیواریں ہلنے لگی، لیکن اس کے اندر کا شیطان اب بھی خاموش نہ ہوا۔ ہر عذاب کے بعد وہ وعدہ کرتا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، میں مان جاؤں گا، تمہیں جانے دوں گا، خدا پر ایمان لاؤں گا۔ لیکن جب وہ مصیبت ٹلتی تو وہ کہتا، میں تو خود خدا ہوں، موسیٰ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے دل پر غرور کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ حق واضح ہونے کے باوجود وہ انکار پر برقرار رہا۔ دوستو، یہ صرف واقعات نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے بار بار تنبیہ تھی کہ انسان اپنی حد میں رہے، مخلوق خالق بننے کی کوشش نہ کرے، مگر جب انسان کے دل پر ضد اور تکبر غالب آ جائے تو پھر انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اسی ضد، اسی غرور اور اسی تکبر کے بعد آخر وہ دن آن پہنچا جب اللہ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور ڈرنا نہیں، کیونکہ تم سب محفوظ رہو گے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر بادل، مصر کی گلیاں خاموش، ہزاروں غلام اپنے گھروں سے نکلے، ان کے چہروں پر امید تھی، آج وہ صدیوں بعد غلامی سے نجات پانے والے تھے۔ دوسری طرف جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ فرعون کی جنگی سواریاں، گھوڑے، تلواریں، زمین گرج اٹھی۔ پچھلی جانب فرعون کا لشکر اور سامنے دریائے نیل کا بہتا پانی۔ بنی اسرائیل کے قدم رک گئے، وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، موسیٰ اب تو ہم مارے گئے۔ موسیٰ نے پورے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستے نکالے گا۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی امید ختم ہوئی اور ایمان شروع ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مار۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ عصے کا دریا پر لگنا تھا کہ دریا 12 راستوں میں بٹ گیا۔ پانی پہاڑ کی طرح دونوں طرف جم گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل حیرت سے دیکھتے رہے، پھر سب ان راستوں پر چل پڑے، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف معجزہ۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو غرور میں آ کر بولا، اگر موسیٰ کا دریا پھٹ سکتا ہے تو میرا راستہ بھی ضرور بنے گا۔ اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ انہی راستوں پر اترا، مگر جیسے ہی بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچے، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا دوبارہ دریا میں مارو، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی دونوں طرف مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ آخری لمحے وہ چلایا، میں ایمان لایا موسیٰ پر اور ہارون کے رب پر، لیکن جواب آیا، اب جب کہ تم نے پہلے انکار کیا اور فساد کیا تو تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہے۔ یوں فرعون کی لاش سمندر کے کنارے اگل دی گئی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے غرور کے انجام کی نشانی باقی رہے۔ دوستو، اس لمحے حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کے ارد گرد ہزاروں لوگ تھے جو کبھی غلام تھے اور آج اللہ کے کرم سے آزاد تھے۔ دوسری طرف مدین میں حضرت صفورہ اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ میرے شوہر کو اس کے مشن میں کامیاب فرما۔ اور اللہ نے اس صابر بیوی کی دعا قبول کر لی تھی، کیونکہ ایک نبی کی کامیابی کے پیچھے ہمیشہ ایک با ایمان عورت کی دعا چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر، حیا اور وفا کی مکمل تصویر ہے، جس نے موسیٰ کا سفر محل سے نبوت تک اور صفورہ کا سفر خاموش خدمت ابدی سے عزت، عفت، عظمت اور پاک دامنی تک مکمل کیا۔ دونوں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایمان برقرار رہے اور ایمان کی بلندی آسمان کی حدود کو چھوتی رہے۔ دوستو، یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نہ صرف قرآن میں مذکور ہے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوا ہے۔ تینوں مذاہب، مسلمان، مسیحی اور یہودی، اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر کو چیر کر راستہ بنایا، لیکن سوال یہ ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہی سوال آج کے سائنسدانوں کے لیے باعث حیرت ہے۔ ہالی ووڈ کے ایک سافٹ ویئر انجینئر کارل ڈیوڈ، جنہوں نے اپنی فلم میں اس منظر کا سائنسی تصور پیش کیا ہے، کہتے ہیں، میں ان عیسائیوں میں سے ہوں جو تحقیق پر ایمان رکھتے ہیں، اور میرا ماننا ہے یہ واقعہ قدرتی طور پر بھی ممکن تھا۔ شاید موسمی حالات کے باعث ایک غیر معمولی تغیر سے ایسا ممکن ہوا۔ پہلے ان کی یہ بات محض فلمی خیال سمجھی گئی، لیکن جب امریکہ کی یونیورسٹی کارل ڈیوڈ کی تحقیق کو اپنے ماسٹر تھیسس پروگرام میں شامل کرتی ہے تو ماہرین موسمیات نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔
طوفانوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان گرگ ہالینڈ کہتے ہیں، ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ پانی یوں دو حصوں میں بٹ سکتا ہے، لیکن کارل کی تھیوری نے ہمیں اس پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ کارل کے مطابق یہ واقعہ ریڈ سی یعنی بحر قلزم کے اس مقام پر ہوا جو آج سعودی عرب اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ ان کے مطابق اس وقت مشرق سے ایک نہایت طاقتور ہوا چلی، ایسی ہوا جس کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ سے زائد تھی۔ اسے سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے وائنڈ سیٹ ڈاؤن ایفیکٹ، یعنی ایسی تیز ہوا جو پانی کو ایک طرف دھکیل دیتی ہے اور نیچے کا ساحلی راستہ عارضی طور پر خشک ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے ایسا مظاہرہ دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعی ریکارڈ کیا گیا۔ مثلا جھیل ایری میں 1882 میں خود دریائے نیل کے ڈیلٹا پر یہ واقع ہوا، جہاں ہوا کے دباؤ سے پانی پیچھے ہٹ گیا اور درمیانی زمین صاف ظاہر ہو گئی۔ دوستو، یہ سب جان کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سائنس آج جن قوتوں کو قدرتی قوانین کہتی ہے، دراصل وہی اللہ کے حکم کے نظام ہیں، اور جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر سمندر بھی راستے بنا دیتا ہے اور پانی بھی اطاعت گزاری کے مراحل طے کرتا ہے۔ لہذا پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی کا سفر آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن ان آزمائشوں کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے قصر فرعون میں آنکھ کھولی، صحرائے سینا میں وحی پائی اور بادشاہ کے دربار سے گزرے اور پھر اللہ کے در پر جھک گئے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت، طاقت اور کامیابی کا دروازہ صرف ایمان اور صبر سے کھلتا ہے۔ جب انسان اپنے یقین دنیا سے ہٹا کر اللہ پر رکھتا ہے تو سمندر بھی اس کے سامنے راستے بنا دیتے ہیں۔ اور حضرت صفورہ ان کی کہانی کا خاموش پہلو تھی، جنہیں وفا، حیا اور پاک دامنی، صبر کا وہ نقشہ زمین پر قیامت تک کے لیے باقی چھوڑا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے لیے دنیا کا مال نہیں چنا، بلکہ ایک نبی کے ساتھ وفاداری کی۔ دوستو، زندگی میں جب تمہیں مشکل راستے، بند دروازے یا اندھیرے سمندر نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لینا اور یقین رکھنا جس خدا نے سمندر چیر دیا ہے وہ آج بھی اپنے بندوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو اپنے دل سے لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ روشنی کسی اور کے دل کو بھی منور کرتی چلے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا، کیونکہ ایمان کا یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو بس آغاز ہے۔ ویڈیو ملتے ہی ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔